ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہاں پر جو سو ہم جز نمبر 24 لے رہے ہیں. سورہ زمر چل رہا تھا، اسی کا کنٹینیوشن ہے. یہاں پر کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دونوں باتوں کا جواب کیا ہے، کون سا ظالم اور جھوٹ، یہ دونوں بات کا جواب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو ہے سو جھوٹ پسند نہیں ہے. حقیقت ہے کہ ایک ایمان والا جو ہے سو اور ایک جھوٹ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. تو ہم اپنے اندر سے جھوٹ کو یعنی ہمیں جو ہے سو اپنے اندر سے جھوٹ کو نکالنا ہوگا اور سچ کو اپنانا، اپنے اندر لانا ہے. تو جھوٹ کیا ہے، جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور سچ جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. تو ایمان والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو کافر ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. تو یہاں پر وہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کون بڑا ظالم ہے اس سے جو جھوٹ کہے، جھوٹ بولے اللہ پر اور جھٹلائے سچائی کو جب وہ آ جائے. اس کے پاس کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے. تو وہ شخص جو لایا سچ کو، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تمام انبیاء کرام آئے جو سچ کا پیغام لے کر آئے، اور نہیں اور اس نے تصدیق کی. کیسے تصدیق کی؟ سچ کی اپنے عمل سے کرتا ہے. اس نے تصدیق کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سچ کو ایکسیپٹ کیا. تو سچ کی تصدیق کرنا کیسے؟ اپنے عمل سے کرتا ہے اور متقی بن جاتا ہے، اور اپنے اعمال میں احسان کا معاملہ کرتا ہے. اگر متقی بننے سے پہلے، محسن بننے سے پہلے برے کام کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جب کوئی انسان محسن بن جاتا ہے تو اس کو جو ہے سو کور کر دیں گے، یعنی ڈھانپ دیں گے، یعنی معاف کر دیں گے، اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیں گے. اس کے اعمال کا یعنی عمل کا احسان کیا ہے، جزا دیں گے، یعنی ملٹیپلائی کر کے 7 to 700 ٹائمز. تو اگر ہم پاسٹ میں یا پھر ہم جو ہے سو ویسے نہیں ہیں، احسان محسن نہیں بنے،
اور متقی نہیں بنے تو ابھی بھی اب بھی موقع ہے، جب کبھی بھی سامنے قرآن کی بات آئے یا پھر اس کو ابزارو کرے یا پھر سمجھے، تو وہاں سے آپ آپ کتنے بھی گناہ کر لیے ہوں یا کتنے بھی کچھ کر لیے ہوں، لیکن متقی بننے کے لیے تیار ہو گئے اور محسن بننے کے لیے تیار ہو گئے، پھر جب یہ نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جو متقی بن گیا، جو محسن بن گیا تو ہم اس کو ڈھانپ دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان لائے اور اللہ کے سامنے رجوع کرے، توبہ کرے، پھر اس کے بعد اچھے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچا لیں گے، پھر اس کے اعمال کو جو ہے سو جزا دیں گے، وہ بھی ملٹیپلائی کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو محسنین میں سے بنا لے اور متقیوں والے کام کرا لے، اور متقی ہمارا تقوی بڑھا دے اور ایمان کا لیول اونچا کر دے، اور ان کے لیے تو یہی لوگ وہ ہے جو متقی ہیں، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس، اور یہ بدلہ ہے محسنین کا، محسنین ہم یہ کئی بار لیے بیوٹیفلی کرنا، احسان کرنے والا اور اپنے حق سے کم لینے والا اور دوسروں کے حق سے زیادہ دینے والا۔ اور یہاں پر ایک جملہ یاد کر لیجئے کہ دنیا رب چاہی تو آخرت من چاہی، تاکہ دور کر دے، ڈھانک دے اللہ ان سے بدترین سب سے برا، جو برا کیے تھے، جو وہ انہوں نے عمل کیے تھے برے، اور جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ جو برے عمل کیے تھے، اگر وہ محسن بن گیا، تقوی اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سو ڈھانپ دیں گے اور جزا دیں گے ان کو ان کے اجر کے، احسان کے بدلے۔ وہ جو تھے کرتے عمل، وہ جو تھے وہ عمل کرتے۔ کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندوں کو؟ کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کو؟ اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، کون؟ کافر، ان ہستیوں سے جو اس کے سوا ہے، اور جس کو بھٹکا دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہادی، ہدایت دینے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھٹکا دے تو کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو ہدایت دے اللہ تو کوئی نہیں اس کے لیے اس کو بھٹکانے والا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو اس کو کوئی نہیں بھٹکا سکتا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے۔ کیا نہیں ہے اللہ غالب، انتقام لینے والا؟ اللہ اور رسول کے دشمنوں کو جو قریش ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس کو غالب نہیں ہے کہ انتقام لے؟ اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، البتہ ضرور کہیں گے اللہ، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے۔ کہہ دیجئے کیا پھر دیکھا تم نے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ کسی تکلیف کا یا نقصان کا، یا وہ دیویاں دور کرنے والیاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کافروں کو کہہ دو، اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی برائی کرنے والا ہے یا نقصان دینے والا ہے تو کیا وہ دیویاں دور کرنے والی ہیں؟ وہ جو پوچھتے تھے، آئیڈیلز جو تھے ان کے، دیویاں تھے، اس کی تکلیف کو یا ارادہ کرے میرے ساتھ رحمت کا تو وہ کیا روکنے والیاں ہیں؟ خاص طور سے یہاں دیویوں کے بارے میں کہا گیا، کیونکہ جو آئیڈیلز ہوتی تھی وہ دیویاں ہوتی تھی۔ اس کی رحمت کو کہہ دیجئے کافی ہے مجھ کو اللہ، اسی پر ہے توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے، اپنی کوشش کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ارادہ کر لے تو کیا یہ دنیا دور دنیاوی جیسا جو سختیاں ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہے تو کیا وہ رحمت کو کوئی روک سکتا، یا ان کی دیویاں کوئی روک سکتی، یا پھر یا کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور کر سکتی؟ کوئی نہیں کر سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو اپنی کوشش جو ہے کرنا ہے، پھر اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، پس عنقریب تم جان لوگے۔ یہ کئی بار آ رہا ہے کہ عنقریب تم جان لوگے۔ کون ہے آتا ہے اس کے پاس ایک عذاب جو رسوا کر دے گا اس کو، اور اتارتا ہے اس پر عذاب قائم رہنے والا۔ اسپیشلی یہ جنگ بدر کے
کے بارے میں ہے، جو سرداروں پر عذاب آیا تھا، وہ جو سردار مارے گئے تھے. بے شک ہم نے نازل کی ہم نے آپ پر کتاب یعنی قرآن لوگوں کے لیے حق کے ساتھ یعنی سچ کے ساتھ. یہ مکی صورت ہے. بہت کم لوگ جو ہے سو مسلمان تھے، پھر مالی حالت بھی کم تھی، پھر بھی یہ قرآن کو جو ہے سو بیان کرنے سے مت جھجکو، یہ بتا رہے ہیں. تو جو ہدایت اور جو ہدایت پا جائے تو اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، اور جو کوئی بھٹکے تو وہ بے شک بھٹکتا ہے اپنے ہی نفس کے خلاف. یعنی جس کو بھی ہدایت ملی تو وہ اسی کے نفس کے لیے یعنی اسی کا فائدہ ہے اس میں، اور جو بھٹک گیا تو پھر اسی کا ہی نقصان ہے. تو ان پر کوئی کارساز نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی وہ کریں گے وہ ان کے نفس کے لیے ہے. آپ ان کے لیے یہاں پہ کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کارساز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فوت کرتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت، اور وہ جو نہیں مرتے اپنی نیند میں یا پھر بس روک لیتا اس کو، جو فیصلہ کرتا ہے اس پر موت کا، اور بھیجتا ہے دوسروں کو ایک مقرر وقت تک. یعنی اپنے نیند میں جو ہے سو شعور چلے جاتا. تو نیند موت کی طرح ہے. تو روز تم سوتے ہو پھر روز تم اٹھتے ہو، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اگر اللہ تعالیٰ نیند میں تم کو روک لے یعنی موت دے دے، تو پھر وہ جب وقت آ گیا ان کا نیند میں اگر موت ہو گئی تو پھر کیا وہ اٹھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ موت کا جو ہے یہ موت روز دیکھتے ہیں، تو کیا ہم یہ موت کے اس سے کیا غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو روز سوتے اٹھتے تو اس پر تو غور کرو، کیونکہ سوتے ہیں تو سونا بھی ایک موت کی طرح ہے. اگر ہم وہاں روک لیے تو وہ موت ہی ہے، اگر ہم لوٹا دے تو پھر تم زندہ ہوتے ہو. یعنی تو اسی طرح مر کے پھر جینا بھی ہے. جیسا موت ہے نیند ہے اور پھر جاگتے ہیں، تو وہ اسی طرح مر کر پھر اٹھنا بھی ایک چیز یہاں پر ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی موت دینا اور نیند یعنی موت کا وقت جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ ہی وہ کرتا ہے، اور جو ہے سو دوسروں اور بھیجتا ہے دوسروں کو ایک مقرر وقت تک. یعنی ایک مرتا ہے تو پھر دوسرا آتا ہے. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. جو غور کرتے ہیں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کچھ سفارشی، کہہ دیجئے کیا بھلا اگر ہوں وہ نہ ملکیت رکھتے کسی چیز کی اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں. کسی کو جو ہے سو گروہ میں شامل کر لینا جو ہے سو یہ نہیں ہے کہ وہ شفاعت کا کنٹرول ان کے پاس ہے. شفاعت کا کنٹرول صرف اللہ کے پاس ہے. کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے شفاعت ساری کی ساری، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی آسمان زمین سب اللہ کا ہی ہے اور پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو پھر شفاعت بھی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو اجازت دے. اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اس اکیلے اسی کا، نفرت کرتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے یعنی جن کو آخرت کا یقین نہیں رہتا، اور جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ. اور جب ذکر کیے جاتے ہیں وہ لوگ اس کے علاوہ ہیں تب وہ خوش ہو جاتے ہیں. کہہ دیجئے کہ اے اللہ پیدا کرنے والے ان آسمانوں کے اور زمین کے، جاننے والے غیبوں کے اور حاضر کے، تو فیصلہ کرے گا درمیان اپنے بندوں کے اس میں سے جو تھے وہ اس میں اختلاف کرتے. آخرت پر جو سو ایمان نہیں رکھنے والے کیا کرتے؟ اللہ کے ذکر یعنی توحید کی جب بات کرتے ان کے دل جو ہے سو نفرت کرتے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور بات کے ذکر پر کیا کرتے؟ وہ خوش ہوتے. تو ظلم کرنے والے کیا کرتے پھر؟ اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو زمین میں ہے سارے کا سارا اس کے مانند ہو، ساتھ اس کے البتہ وہ فدیہ میں دے دیں اس کو بچنے کے لیے برے عذاب سے. یعنی وہ کیا کرتے؟ جان بچانے کے لیے اگر چاہے تو زمین میں ہیں جو بھی نعمت مال دینا چاہے تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن وہ چاہیں گے عذاب کو دیکھ کر کے دنیا کا، مگر جب کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو نہ تھے وہ
حساب رکھتے، یعنی وہ اندازہ نہیں رکھتے تھے، اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے سزا برے نتائج کی اور جو انہوں نے کمائی، اور گھیر لے گا ان کو جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے۔ اللہ اور رسول کا جو ہے سو مذاق اڑانے پر ان کو جو ہے سو پھر سزا ملے گی۔ پھر جب چھو جاتا ہے انسان کو کوئی نقصان یا تکلیف، وہ پکارتا ہے ہم کو، پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اس کو کوئی نعمت اپنی جانب سے، کہتا ہے بے شک میں دیا گیا ہوں اس کو علم کے بنا پر۔ دیکھیں یہ کئی بار آ رہا ہے، کیا سمجھتا ہے انسان؟ علم کا فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ دیکھیں تکلیف میں اللہ کو پکارتے، پھر نعمتیں ملنے پر کیا سمجھتا؟ وہ اپنے علم کا کمال سمجھتے، بلکہ وہ فتنہ ہیں، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ فتنہ ہیں، آزمائش ہے، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ تحقیق کہا تھا اس کو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو ناکام آیا ان کو جو تھے وہ کمائی کرتے، تو پہنچے ان کو سزائیں برائیاں جو انہوں نے کمائی کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے عنقریب پہنچے گی ان کو سزائیں برائیاں جو انہوں نے کمائی کی، اور نہیں وہ عاجز کرنے والے۔ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کیا وہ نہیں جانتے بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو بھی ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، وہ سارے پچھلے گناہ بھی بخش دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور جو ہے سو اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ تو بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی اپنے نفسوں پر، نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے گناہوں کو سارے کے سارے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ یہ نہیں کہ عمل نہیں کیے نہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اب یہ سوچتے کہ ہاں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مگر عمل کچھ بھی نہیں کیے۔ نہیں، عمل بھی کرنا ہے، تب عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے، سب کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے، پھر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے بخشش مانگیں گے، پھر اللہ سے توبہ کریں گے اور محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اگر بخشش چاہتے ہو تو رجوع کرو اپنے رب کی طرف، پھر مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، قرآن کی پیروی کرو اور رجوع کر لو اپنے، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اور رجوع کر لو اپنے رب کی طرف اور مطیع ہو جاؤ اس کے لیے، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، پھر نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ یعنی عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو، توبہ کر لو، یعنی جب عذاب آ جائے گا، یعنی موت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، تو پھر جب توبہ کرنا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ اور پیروی کرو بہترین کی جو نازل کیا اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس عذاب اچانک اور تم شعور رکھتے۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی موت کے بعد پھر جو سو حسرتیں ہوں گی، تو کاش میں اللہ کے حق میں کمی نہ کرتا یا نہیں کرتی، کاش میرے لیے ایک بار پلٹنا ہوتا، اس طرح کی چیز نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نازل کر دیا اور اچھی چیز نازل کیا تمہارے طرف، یعنی قرآن کو، تو اس سے پہلے آئے تمہارے پاس عذاب اچانک تو تم شعور بھی نہیں رکھتے، ایسا عذاب آ جائے گا تو سنبھل جانا ہے ہم کو، اور قرآن کو سنتوں کو پکڑ لینا ہے۔ یا کہ کہتے کوئی نفس اے میری حسرت، ہائے حسرت اوپر اس کے جو میں نے کمائی کی حق میں اللہ کے، اور میں تھا البتہ مذاق اڑانے والوں میں سے۔ یعنی ایسی چیز نہیں ہونا ہے، کاش تکبر نہ کرتے، کاش ہدایت کو اپنا لیتے۔ تو جو بھی کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے اور موت سے پہلے کرنا ہے حق میں۔ اور یا کہے کاش بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے مجھ کو اور البتہ میں ہوتا تقویٰ کرنے والوں میں سے۔ یعنی یہ حسرتیں نہ ہوں تو اسلام جو ہے سو پچھلے گناہوں کو دھو دیتا ہے، تو جو اسلام قبول کر لے پھر کفر چھوڑ دے اور جو حق کو پکڑ لے اور نیکی کی زندگی گزارے،
پھر برائی کو چھوڑ دے تو پھر نیو بورن بیبی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا ہے، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جانا ہے، سدھر جانا ہے۔ یا وہ کہے جس وقت عذاب دیکھے کاش بے شک میرے لیے ایک بار لوٹنا ہوتا، یعنی جب عذاب کو دیکھ کر انسان خود بخود کہے گا کہ کاش میں دنیا میں لوٹنا ہوتا ایک بار، مگر وہ لوٹ نہیں سکے گا۔ میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے، یعنی اگر میرے کو دوبارہ ایک بار پھر سے مجھے دنیا میں بھیجتے تو میں پھر نیک بن جاتا۔ تو نیک بننے کے لیے یعنی نیک بننا ہے تو ابھی بننا ہے، موت کے بعد تو کوئی چانس نہیں ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے، ایک ہی بار ہے زندگی۔ ہاں کیوں نہیں، تحقیق آئے تیرے پاس میری آیت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، تحقیق آئی تیرے پاس میری آیت تو نے جھٹلایا ان کو اور تکبر کیا تم نے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ تم تکبر کیے، میری آیتیں آئی تھی یعنی قرآن آئی تھی تو اور تھا تو کافروں میں سے، یعنی تو انکار کر دیا، اور یعنی قرآن کو چھوڑ دیے تو انکار کرنا ہے۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، چہرے ان کے سیاہ ہوں گے، کس وجہ سے؟ غم سے سیاہ ہوں گے۔ تکبر کرنے والے یہ جو ہے سو اللہ کی آیت کو جو جھٹلاتے ہیں وہ کافر ہیں، یہاں پر وہ بتا رہے ہیں، اور ان کے جو ہے سو چہرے سیاہ ہوں گے غم کی وجہ سے۔ کیا نہیں ہے جہنم میں کوئی ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے، اور بچا لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا۔ دیکھیے یہاں پر پھر آ گیا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے تقویٰ کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا، ساتھ ان کے کامیابی کے، یعنی کامیابی کے ساتھ ان کو بچا لے گا، نہیں چھوئے گی ان کو کوئی برائی، یعنی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا، یعنی اللہ از اے کریٹر اینڈ آل آر کریشنز، اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، حافظ ہے۔ اس کے لیے ہے خزانے، کنجیاں آسمان کی اور زمین کی، یعنی اللہ کے پاس ہے سب کچھ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، یہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا پھر سوائے اللہ کے تم حکم دیتے ہو مجھ کو کہ میں عبادت کروں اے جاہلوں؟ اور البتہ تحقیق وحی کیا گیا آپ کی طرف اور طرف ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کیا گیا اور آپ سے پہلے کے انبیاءوں پر بھی۔ البتہ اگر شرک کیا آپ نے، البتہ ضرور ضائع ہو جائے گا عمل آپ کا، اور البتہ ضرور ہو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے سو یہاں پر ہمارے لیے حکم ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم جو ہے سو شرک کیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ذرا بھی شرک کیے تو ضائع ہو جائیں گے عمل آپ کے، اور البتہ ضرور ہو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے، شرک از ون ڈراپ آف پوائزن، پورا بیکار ضائع ہو جائے گا پورے عمل، کیونکہ ایک ڈراپ بھی اگر پوائزن کسی میں ڈال دے تو وہ کیا ہوگا؟ تو شرک اسی طرح ہے۔ بلکہ پس اللہ ہی کی پس آپ عبادت کیجیے اور ہو جائیے شکر گزاروں میں سے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا ہے اور شکر کرنا ہے، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر کا، یعنی اللہ کا حق جس طرح کا قدر کرنے کا ہے ویسا حق اس کی قدر نہیں کی۔ اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کر رہے ہیں اور وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے یہاں پر، زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، پھر آسمان کو لپیٹ دیں گے اور دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام فرسٹ سور پھونکیں گے، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے سب ختم ہو جائے گا۔ سیکنڈ سور
پھونکنے پر جو ہے سو سب کھڑے ہوں گے اپنا حساب دینے کے لیے، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، بس بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہوں گے اور جو زمین میں ہوں گے، مگر جس کو چاہے اللہ پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ، تو اس وقت تک وہ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، یعنی دوبارہ جب، یعنی جس کو بھی چاہے، یعنی اس پہلے جو سور پھونکیں گے، پہلے سور کی بات ہے، جب زمین میں جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب جو ہے سو بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن اللہ جس کو چاہے ان کو ہوش میں رکھے گا۔ اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اور رکھ دی جائے گی کتاب، اور لائے جائیں گے انبیاء اور گواہ، کرامن کاتبین ہوں گے۔ حشر کے دن کیا ہوگا؟ زمین رب کے نور سے روشن ہوگی، اعمال نامے رکھے جائیں گے، پھر انبیاء، شہداء سب لائے جائیں گے۔ شہداء کیا ہے؟ اور پھر کرامن کاتبین، انسان، باڈی پارٹس سب جواب دیں گے، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، پھر ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر پورا حشر کا دن کا پورا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا، اور وہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یعنی اس دن رزلٹ ہوگا، رزلٹ کا دن ہوگا۔ دیکھیے رزلٹ کے دن ہم خالی دنیا میں جب ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو رزلٹ کے دن کیا ہم کو ہوتی ہے، ہم کو خود معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھا پڑھ کے اچھا ایگزام دیتے ہیں تو ہم خوشی خوشی رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں، اور جب ہم برا پیپر کرتے ہیں یا ٹیسٹ ہمارا اچھا نہیں ہوتا تو ہم چاہتے ہیں کہ ارے رزلٹ ہی نہ آئے۔ تو اسی طرح پھر یہ تو دنیا میں ہم جو ٹیسٹ دے رہے ہیں، روز ڈیلی ہمارا پیپر، ہم جو ہے سو پیپر فل کر رہے ہیں، اور ہر ایک کے پیپرز الگ ہے، اور ہر ایک کو جو ہے سو ہر ایک کا سبجیکٹ الگ ہے، ہر ایک کے لیے ہر پل ٹیسٹ ہے، یہ یاد رکھیں، ہر پل ٹیسٹ ہے، اور ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ہم اچھے حال میں ہیں تو بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہم تکلیف میں ہیں تو بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہم آسانی میں بھی ہے تو ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو ہم یہ ٹیسٹ پیپر کو کیسے فل کرتے ہیں وہ دیکھنا ہے، یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم کو یہ ٹیسٹ لکھنا ہے۔ اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا طرف جہنم کے، بڑے گروپ میں چھوٹے گروپس، گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، اور کہیں گے ان کو اس کے کارندے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ یعنی جو جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ دروازے کھولیں گے تو وہ کہیں گے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کوئی رسول تم میں سے جو پڑھتے ہوں تم پر تمہارے رب کی آیات اور ڈراتے ہوں تم کو ملامت سے؟ تمہارے پاس اس دن، یعنی تمہارے اس دن کی، یعنی جس دن اب یہ جو ہے قیامت کے دن کے بارے میں کیا کوئی نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن حق ہو گئی بات۔ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے لیکن حق ہو گئی بات عذاب کی کافروں پر۔ اب جب سب ہو گیا تو جب کچھ نہیں ہوگا، اب اس وقت لوگ جو ہے سو کتنا بھی گڑ گڑائیں یا پھر وہ اس سے بچنا چاہیں، وہاں سے بھاگنا چاہیں تو نہیں بھاگ سکیں گے۔ کہا جائے یعنی کافروں سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ دروازے میں جہنم کے ہمیشہ رہنے والے اس میں، تو کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ دیکھیے کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا اپنے رب سے طرف جنت کے، یعنی جنت کی طرف ان لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ کس کو؟ جس نے تقویٰ کیا، گروہ در گروہ یعنی گروپس، یہاں تک کہ وہ آ جائیں گے اس کے پاس اور کھول دیے جائیں گے۔ کس کے پاس؟ جنت کے پاس، اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، اور کہیں گے ان کو
ان کے دربان سلامتی ہو تم پر، یعنی وہاں کے جو جنت کے جو دربان ہوں گے، دروازہ جب کھولیں گے تو ان کو سلامتی ہو تم پر، یعنی دعا دیں گے، خوشحال ہوئے تم، مبارک ہو تم کو، یعنی مبارکبادی دیتے ہیں۔ پس داخل ہو جاؤ ان میں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے سچ کیا ہم سے اپنا وعدہ، یعنی اتنا خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے سب تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے سچ کیا ہم سے اپنا وعدہ اور وارث بنا دیا ہم کو زمین کا، یعنی جنت کا وارث بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس جنت کا وارث بنا دے، ہم کو ہمارے متعلقین کو اس جنت کا وارث بنا دے۔ ہم جگہ بنا سکتے ہیں جنت میں سے جہاں چاہے، تو کتنا اچھا اجر کتنا عمل کرنے والوں کا۔ تو پھر یہ ایسے اجر کے لیے ہم کو کیا چاہیے کرنا چاہیے، عمل کرنا ہے، عمل وتھ اخلاص، عمل وتھ اخلاص، ایمان پلس عمل وتھ اخلاص۔ اور تم دیکھو کہ فرشتوں کو گھیرا ڈالے ہوئے، حلق بنائے ہوئے اس کے پاس سے عرش کے تسبیح کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، اور کہہ دیا جائے گا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے، اور وہاں پر داخل فرما دے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور وہ خوش ہو جائے، اور ہم کو ایسا بنا دے جس میں اللہ آپ کی جیسی رضا ہے، آپ جس سے خوش ہوتے ہیں، آپ جو ہے سو ہمارے لیے سینے کو کھول دے اور قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، قرآن کے فہم عطا فرما ہم سب کو، آمین یا رب العالمین۔ برکاتہ۔ سورہ مومن شروع کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے سو اللہ کی صفات اور فرشتوں کا ذکر ہے، اور زمر کے بعد نازل ہوئی، پھر دعوت الہی کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے۔ پھر سورہ اس کو جو ہے سو سورہ غافر یا الطول بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے سورہ احقاف تک 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، پھر سبا حامیم یا آل حامیم بھی کہتے ہیں اس کو۔ ایک مومن شخص تھا قوم فرعون میں سے، اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے آخرت کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ فرعون کے ڈر سے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، یعنی فرعون کی قوم میں سے ایک مومن شخص تھا، بنی اسرائیل میں سے نہیں، فرعون کی قوم میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو بے حد مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہے، اور نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، علم والا ہے۔ عزیز العلیم، یعنی عزیز اقتدار والا، زبردست، اور علیم علم والا۔ جو بخشش فرمانے والا ہے، یعنی گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، جو بخشش فرمانے والا ہے گناہوں کی، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا۔ توبہ کیا ہے؟ رجوع کرنا، پاسٹ میں جو بھی گناہ کیے اس پہ شرمندہ ہونا، پھر پریزنٹ میں اس کو چھوڑ دینا، پھر فیوچر میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ سخت سزا دینے والا ہے، فضل والا، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جو ہے سو اللہ تعالیٰ ہی ایک الہ ہے، اور صرف اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور جو ہے سو جو بھی گناہ کیے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف توبہ کرنا ہے، اور بہت زیادہ استغفار کرنا ہے، کیونکہ گناہ کو جو ہے سو نیکیوں سے مٹتے ہیں، تو نیکیاں کرنا ہے ہم کو، اچھے عمل کرنے سے گناہ مٹتے ہیں۔ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرتے، قرآن کے بارے میں بحث کرتے، اور کفر یعنی جو بھی قرآن کے بارے میں بحث کرتے ہیں وہ کفر کی علامت ہے۔ تو نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو ان کا چلنا پھرنا مگر شہروں میں، یعنی دنیاوی کامیابی کو دیکھ کے ڈونٹ گیٹ انفلوئنسڈ بائی دیم، اور چھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور گروہ نے ان کے بعد، اور ارادہ کیا ہر امت نے، یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اپنے رسول کے ساتھ جو ہے سو تاکہ وہ پکڑ لیں اس کو، یعنی
اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ تاکہ وہ پکڑ لے اس کو، اور انہوں نے جھگڑا کیا ساتھ باطل کے، نیچا دکھائے ساتھ اس کے حق کو، تو میں نے پکڑ لیا ان کو۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ پکڑ لیا ان کو۔ تو کس طرح تھی میری سزا؟ اسی طرح حق ہو گئی تیرے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا کہ یقیناً وہ آگ والے ہیں۔ وہ فرشتے جو اٹھاتے ہیں عرش کو اور جو اس کے ارد گرد ہے تسبیح کر رہے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کے، اور وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے، وہ بخشش مانگ رہے ہیں، مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، پس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور پیروی کی تیرے راستے کی، اور بچا ان کو جہنم کے عذاب سے۔ دیکھیں یہاں پر فرشتے جو ہے سو ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی کتنا ایمان لانا کتنا آنر ہے۔ اسپیشل فرشتے وہ جو ایمان والوں کی بخشش مانگتے ہیں، یعنی ان سے ایمان والوں کو کے لیے دعا کرتے ہیں، کس کی بخشش مانگتے ہیں کہ اے اللہ جو ایمان لے کر آئے، جو توبہ کرے اور تیری جو پیروی کرتے اور تیرے راستے کی، تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی فرشتے دعا کرتے ہیں، اور قیامت میں جو ہے سو فرشتے 8 فرشتے جو ہے سو عرش کو اٹھائیں گے۔ جو عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے وہ تسبیح کر رہے ہیں حمد کے ساتھ، اللہ کی جو ہے سو تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے، وہ بخشش مانگ رہے ہیں کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ دیکھیں ایمان لانا کتنا آنر کی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو ثابت قدم رکھے ایمان پر، ہمارا خاتمہ بالخیر اور بالایمان ہو، یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ قیامت میں جو ہے سو فرشتے 8 ہوں گے، عرش کو اٹھائیں گے۔ اب جو فرشتے ہیں 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی بہت ہی آنریبل ڈیوٹی ہے۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو باغات میں ہمیشگی کے، وہ جو وعدہ کیا تھا تو نے ان سے، جو کوئی نیک ہوئے ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کے بچوں میں سے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے کیسی دعا کر رہے ہیں۔ تو ایمان کتنا امپورٹنٹ ہے، اور بچا ان کو سزاؤں سے، اور جن کو تو نے بچا لیا سزاؤں سے، اس دن تو تحقیق رحم کیا تو نے اس پر، اور یہ ہی وہ کامیابی ہے بڑی۔ دیکھیے فرشتے جو دعا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالی ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کا لیے یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو ہم کو ہمیں یہاں پر چیک کرنا ہے، یعنی ہمارے ایمان کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے ایمان خالصتاً اللہ کے لیے ہم ایمان لائے، یا صرف دکھاوے کے لیے لائے، یا پھر ہمارے یعنی ایمان میں ساتھ میں شرک تو نہیں ملا ہوا ہے، خالص ایمان، خالص عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ ہمارے ایمان کو بڑھاتے اور ہم کو ایمان پہ قائم رکھے تا حیات، مرتے دم تک۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بلائے جائیں گے یا آواز دیے جائیں گے، البتہ بیزاری بغض اللہ کا زیادہ بڑا ہے تمہارے غصے سے اپنے نفسوں پر، جب تم بلائے جاتے ہو طرف ایمان کے تو تم کفر کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا، کافر جو ہے سو اپنے آپ پر جو ہے سو غصہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا زیادہ غصہ ہے تمہارے غصے سے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے موت دی ہم کو 2 بار اور تو نے زندگی بخشی ہم کو 2 بار، تو اعتراف کر لیا ہم نے اپنے گناہوں کا، تو کیا نکلنے کی طرف کوئی راستہ ہے؟ تو اب جو ہے سو وہ لوگ کہیں گے کہ کیا ہم جو ہے سو اعتراف کر لیے، سب کر لیے، اب ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو یہ بات بوجہ اس کے کہ بے شک وہ جب پکارا گیا اللہ کا اکیلا، اس کو کفر کیا تم نے، اور اگر شرک کیا گیا ساتھ اس کے تو
جان گئے تم، پس فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے جو بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ وہاں پر کوئی جگہ نکلنے کے کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہاں سے بچنا ہے تو یہاں پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے، وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی آیات یعنی اپنی نشانیاں، اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور نہیں نصیحت پکڑتا یعنی نصیحت نہیں حاصل کرتا مگر وہ جو رجوع کرتا ہے یعنی شکر، غم، خوشی میں اللہ کی طرف پلٹنے والا، تو وہ ہی ہدایت پاتا ہے۔ پس پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو یعنی عبادت کو، اور اگرچہ ناپسند کرے کافر، اگر کافر پسند بھی نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پکارو صرف اللہ کو خالص کرتے ہوئے اور اس کے دین کو، چاہے وہ کافر کو پسند آؤ نہ آؤ، مگر تم جو ہے سو اللہ کی اطاعت کرو۔ بلند درجوں والا ہے، عرش والا، ڈالتا ہے وحی کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام ایک وحی کیا ہے، ایک دلوں میں بھی ڈالنا، دلوں میں جو بات آتی ہے وہ ایک وحی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں اپنے حکم کے ساتھ، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ خبردار کرے ملاقات کے دن یعنی قیامت کا دن۔ یہاں پر دیکھیے بلند درجوں والا ہے، عرش والا، یہاں دو چیز ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی بہت بلند درجوں والا ہے، اور ایک یعنی دوسرا یہ ہے کہ درجوں کو بلند کرنا، جو ایمان لائیں گے پھر عمل صالح کریں گے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے، جو مخلص اللہ کے بندے ہوں گے، تو ان کے درجوں کو بلند کریں گے، تو وہ بھی ایک ہے۔ جس دن وہ ظاہر ہوں گے، نہ چھپی ہوگی اللہ پر ان میں سے، یا ان میں سے کوئی چیز کس کے لیے ہے بادشاہت آج کے دن، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت، جو ایک ہے، زبردست ہے۔ آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو ساتھ اس نے کمائی کی، یعنی جو جیسی کمائی کرے گا اس کو جو ہے سو بدلہ دیا جائے گا آج کے دن، یعنی قیامت کے دن نہیں ہوگا کوئی ظلم آج، بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور خبردار کرو ان کو اس دن سے جو قریب آئے گا، جب دل حلق کے قریب ہوں گے، گلے کے قریب ہوں گے، یعنی غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، خاموش، غم سے بھرے ہوئے، نہیں ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا اس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے خیانت نگاہوں کی اور جو چھپاتے ہیں سینے، یعنی آنکھوں کی جو خیانت ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو سینوں میں ہے جو چھپاتے وہ بھی جانتا ہے۔ دیکھیے انسان کسی کے دل میں کیا ہے، کس کے آنکھوں میں کیا ہے نہیں پہچان سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں وہ فیصلہ کرتے کسی چیز کا، بے شک اللہ تعالیٰ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، یعنی وہ زمین میں کیا چل کر نہیں دیکھے تو وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو تھے اس سے قبل، ان سے پہلے تھے وہ وہی زیادہ شدید ان سے قوت میں اور آثار میں، نشانیوں میں، زمین میں، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور نہ تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ تھے آتے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ روشن دلائل کے، تو انہوں نے کفر کیا، پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بے شک وہ قوت والا، سخت سزا دینے والا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کفر کے ساتھ کوئی بھی سلطنت چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ۔ دلیل کیا ہے؟ کسی چیز یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے کیا ہے دوسروں پر غلبہ حاصل کر سکے، چاہے وہ کلام میں ہو یا بیان میں ہو، چاہے وہ حجت میں ہو، کنورزیشن میں ہو یا سپیچ میں ہو یا ڈیبیٹ میں ہو۔
البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ روشن، یعنی ایفیکٹو وے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے، فرعون کی طرف اور حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ قارون کون تھا؟ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ تو انہوں نے کہا جادوگر ہے، بہت جھوٹا، یعنی جھوٹا جادوگر ہے، یہ انہوں نے الزام لگایا۔ کس نے الزام لگایا؟ فرعون کی قوم نے، فرعون اور فرعون کی قوم نے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہ لایا ان کے پاس حق کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام حق کو ان کے پاس لائے، ہمارے پاس سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سے موسیٰ علیہ السلام نے حق کو لے کر آئے، تو انہوں نے کہا قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو اور جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو، تاکہ کیا کرے وہ ذلیل و خوار کرے، اس لیے ان کو لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور نہیں چال کافروں کی مگر گمراہی میں، یعنی کافروں کی چال صرف گمراہی ہے اور کچھ نہیں۔ اور کہا فرعون نے چھوڑ دو مجھ کو، میں قتل کروں موسیٰ کو، اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو، یعنی تمہارے طریقے کو، یا یہ کہ وہ برپا کر دے زمین میں فساد کو۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی ہر تکبر کرنے والے سے جو ایمان نہیں رکھتا حساب کے دن پر، یعنی قیامت کے دن پر۔ اور کہا اس مومن شخص نے، یہاں پر آیا دیکھیں، وہ مومن شخص جو فرعون کی قوم میں سے تھا، آل فرعون میں سے، وہ چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان، کیا تم قتل کرو گے ایک شخص کو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ تحقیق وہ لایا تمہارے پاس روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر ہے وہ جھوٹا تو اس پر ہے جھوٹ اس کا، اور اگر ہے وہ سچا پہنچے گا تم کو بعض وہ چیز اور وہ وعدہ کرتا ہے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جو کوئی ہو وہ حد سے گزرنے والا یا جھٹلانے والا، جھٹلانے والا۔ مومن جو مرد تھا اپنے قوم کو سمجھا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام توحید کی بات اور روشن دلائل لانے کی وجہ سے کیا ان کا قتل کرو گے؟ تو اپنی قوم کو وہ آگاہ کر رہا تھا کہ جیسے پچھلی قوموں نے، قوم نوح، قوم عاد وغیرہ میں، کہ اپنے رسولوں کا انکار کیے تو ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکا، ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام سچ کریں تو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہنے لگا آج تمہاری بادشاہت ہے، تم غالب ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تمہیں پکڑ لے گا اور سزا دے گا، پھر قیامت کے دن جب منہ موڑ کر بھاگنے کی کوشش کرو گے تو بھی کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اے میری قوم، تمہارے لیے بادشاہت آج کے دن غالب ہونے والے ہو زمین میں، تو کون مدد کرے گا ہماری، بچائے گا ہم کو اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ گیا ہمارے پاس؟ کہا فرعون نے نہیں میں دکھاتا تم کو مگر جو میں دکھاتا ہوں، اور نہیں میں دکھاتا تم کو مگر راستہ صلاح کا، یعنی بھلائی کا۔ کون کہہ رہا کہ جو راستہ وہ خود بتا رہا ہے وہ ہے اصلاح کا راستہ، یعنی فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو راستہ بتا رہا ہوں وہ ہے بھلائی کا راستہ۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا اے میری قوم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر مانند دن گروہوں کے، یعنی گزشتہ جو قوم تھی ان کے مانند حالات قوم نوح کے اور عاد کے اور سمود کے اور ان لوگوں کے جو ان کے بعد تھے، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ ظلم کا بندوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنا چاہتا، وہ خود بندے جو ہے سو اپنے عمل کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے سو بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور اے میری قوم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر پکارنے کے دن، یعنی قیامت کے دن، جس دن تم پھر جاؤ گے پیٹ پھیرتے ہوئے، نہیں تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ جب تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو اللہ سے کوئی تم کو نہیں بچانے والا، یعنی تمہاری پکڑ ہوگی ضرور، اور جس کو وہ بھٹکا دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہادی، یعنی کوئی بھی اس کو جو ہے سو راستہ نہیں دکھائے گا اگر اللہ تعالیٰ جس کو بھٹکا دے۔ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے روشن دلائل کے ساتھ، تم مسلسل رہے تم
شک میں اس چیز کے بارے میں جو وہ لایا تمہارے پاس اس کو، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام فرعون سے جو 4 سال پہلے آئے تھے، اسی لیے یوسف علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر۔ کہا تم نے ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول، اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ جو کوئی کہ ہو وہ حد سے بڑھنے والا، شک میں پڑنے والا۔ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے آئی ہو ان کے پاس، بڑا ہے ناراضگی میں اور اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ اور ہر دل کے تکبر کرنے والے جبار کے، یعنی جو بھی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سیل کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی آیت کے بغیر، یعنی اللہ کی آیت میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرنے والے اور تکبر کرنے والے سے جو ہے سو اللہ ناراض ہوتا ہے پھر، اور ان کے دلوں میں جو ہے سو مہر لگا دیتا ہے۔ اور حق کے ساتھ مذاق اڑانے سے بھی برے اعمال جو ہے سو خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہدایت ویسے لوگوں کو بھی نہیں ملتی جیسے کہ فرعون کو۔ اور فرعون جو ہے سو حامان سے کہتا ہے کہ ایک محل، ایک ٹاور بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھ کر موسیٰ کے الہ کو دیکھوں، کیا موسیٰ کے الہ دکھتا ہے کیا نہیں، یا پھر وہ جھوٹا ہے۔ اس طرح سے وہ حامان سے کہتا۔ اور کہا فرعون نے اے حامان بنا میرے لیے ایک محل تاکہ میں پہنچ سکوں راستوں پر آسمان کے، پھر میں جھانک کر دیکھوں طرف موسیٰ کے الہ، یعنی موسیٰ کے الہ کو، اور بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا، یعنی وہ خود اس طرح کی باتیں کرتا ہے فرعون۔ اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا فرعون کے لیے اس کے برے اعمال، یعنی وہ مذاق اڑا رہا تھا اور جو ہے سو تکبر کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح اس کے اعمال کو خوبصورت بنا دیے اور وہ روک دیا گیا راستے سے، یعنی اس کو ہدایت نہیں ملی اور نہیں چال فرعون کی مگر ہلاکت میں۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا اے میری قوم پیروی کرو میری، میں رہنمائی کروں گا تمہاری درست راستے کی طرف۔ اے میری قوم بے شک یہ دنیا کی زندگی چند روزہ فائدے کی ہے، یعنی تھوڑے سے فائدے کی چیز ہے، اور بے شک آخرت وہ گھر ہے قرار کا، یعنی آخرت کا گھر بہت ہی قرار والا، یعنی سکون والا، یعنی وہ آخرت کا گھر بہت اچھا گھر ہے قرار والا۔ اور جو عمل کرے گا برے تو نہ بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کے مانند، اور جو عمل کرے گا اچھے، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہوں، تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب کے، بے حساب، یعنی چاہے مرد ہو یا عورت، یعنی شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا، یعنی وہ مومن ہونا، تو ان کے لیے وہ جو ہے تو جنت میں داخل ہوں گے، پھر ان کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ رزق دیں گے، پھر اس میں جو ہے سو بے حساب اس میں جو ہے سو رزق ہوگا۔ اور اے میری قوم کیا ہے میرے لیے، میں بلاتا ہوں تم کو طرف نجات کے اور تم بلاتے ہو مجھ کو طرف آگ کے، یعنی قوم سے وہ مومن شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میں تم کو جو ہے سو نجات دلانے کے لیے بلا رہا ہوں، اس کی طرف بلاتا ہوں، تم کیوں مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔